آج کے اس ویڈیو میں ناظرین جانیں گے کہ سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار فیض النور پر روضہ مبارک کس نے تعمیر کروایا؟ حامل مقام صمدیت، واصل مقام محبوبیت، قطب و وحدت، حضور سرکارہ سید بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار المعروف سرکار مدار العالمین زندہ شاہ مدار کا آستانہ ہمیشہ سے ہی امن و امان کا مرکز اور دین متین کا محافظ رہا ہے۔ سرزمین مکن پور میں موجود یہ آستانہ فیض الانوار و روضہ مدار العالمین آج سے تقریباً 568 سال پرانا ہے۔ اسی آستانہ قطب مدار کی برکت سے آستانے کے چاروں طرف بستی آباد ہوئی، جس کا پہلے نام خیر آباد تھا اور دوسرا نام مکن پور ہوا، جس کو ہم آج مکن پور شریف کے نام سے جانتے ہیں۔ سرکار مدار العالمین نے جب اس خطے میں اپنا قدم مبارک رکھا اور اس کو اپنا ذائقہ قیام بنایا تو اس خطہ مکن پور شریف میں مداری فیضان حاصل کرنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے مکن پور شریف آنا شروع کیا۔ بس اسی طرح سے مکن پور شریف آنے والوں میں نہ صرف عام عوام ہوتی تھی بلکہ اپنے وقت کے اولیاء، صوفیہ، کتب و ابدال و اودات اور وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوتے تھے۔ اب اس دربار پاک میں حاضر ہو کر دربار کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے تھے اور دربار کی خدمت کر کے مداری فیضان حاصل کر کے اس کو اپنا ذریعہ نجات بناتے تھے۔ اسی فہرست میں ایک مشہور نام بادشاہ ابراہیم سرکی جونپوری کا بھی ہے۔ بادشاہ ابراہیم سرکی سرکیہ سلطنت کے چوتھے بادشاہ تھے۔ یہ جونپور کی سرکی سلطنت کا سب سے بہتر بادشاہ ہوئے ہیں اور ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک تھے، اور سرکار قطب مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ سرکیہ سلطنت کی بنیاد 399 عیسوی میں خواجہ جہان نے رکھی تھی، جو محمود تغلق بن فاروق تغلق کے دربار کا وزیر تھے۔ اس محمود تغلق نے خواجہ جہان کو ملک السرک کا خطاب دیا، بس اسی خطاب نام پر سرکی سلطنت وجود میں آئی۔ 1420 عیسوی میں یعنی سرکار مدار العالمین کے وصال کے بعد بادشاہ ابراہیم سرکی سرزمین مکن پور میں سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور سرکار مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ کی مزار فیض النور پر روضہ مبارک تعمیر کروایا۔ اس عظیم الشان طریقے سے تعمیر ہوئے کہ مدار العالمین کی نوری روضے کا یعنی گنبد کا سایہ زمین پر نہ پڑے، یعنی وجہ یہ ہے کہ مدار پاک کے روضے کا سایہ آج بھی زمین پر نہیں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم سرکی نے روضہ مبارک اور اس کے منسلک کئی عمارتیں تعمیر کرنے کا بندوبست کیا۔ بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری کو سرکار مدار العالمین سے بےحد عقیدت و محبت تھی، اور اس محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پشچم گیٹ پر بنی 2 چھوٹی میناریں جن میں پیتل کے کلش ہیں، یہ بھی ابراہیم سرکی کی عقیدت و محبت کی جیتی جاگتی گواہ ہیں۔ سلطنت کے کاموں کی وجہ سے بادشاہ ابراہیم سرکی مداری کو جونپور واپس جانا پڑا، لیکن تعمیری کام کے لیے بادشاہ نے اپنے خاص دوست محمد نظام مداری سوداگر کو مکن پور شریف میں ہی چھوڑ دیا۔ نظام مداری سوداگر نے یہاں رہ کر روضہ شریف اور حرم شریف تعمیر نہایت ہی احترام کے ساتھ کروایا، جو کہ 1420 عیسوی سے 1424 عیسوی تک تعمیر ہوا۔ 1420 عیسوی میں ابراہیم سرکی کی وفات ہوئی، لیکن نظام مداری سوداگر بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری کی وفات کے بعد بھی کئی مرتبہ بارگاہ مدار العالمین میں حاضر ہوئے۔ نظام مداری سوداگر کی حاضری کے معتبر تاریخیں 868 ہجری اور 899 ہجری کی تاریخیں ہیں۔ ان تاریخوں میں نظام مداری سوداگر نے مکن پور شریف میں 2 گیٹ تعمیر کروائے اور ان گیٹوں پر نظام مداری سوداگر کے کتے بھی لگے ہوئے ہیں، اور جو کہ اس کی خدمت و عقیدت کی زندہ دلیل ہیں۔ مکن پور شریف کی یہ تمام عمارتیں 868 ہجری سے 874 ہجری تک تعمیر ہوئیں، اور حضرت خواجہ محمد ابو ارگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سجادہ نشین کے دور میں روضہ منور اور دروازے نظام مداری سوداگر کی معرفت سے تعمیر ہوئے، اور اس اراضی کا تملیک نامہ خواجہ سید ابو محمد ارگون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا گیا۔ ابراہیم سرکی کی وفات کے بعد جب خلجیوں نے صوبہ قنوج کو اپنی خدمت میں شامل کیا تو اس تملیک نامے کی تصدیق ہر بادشاہ کرتا رہا۔ یہ تب بادشاہ ابراہیم سرکی مداری جونپوری علیہ الرحمہ کا بارگاہ مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج تحسین کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔